یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور اے نبی ان پر سختی کیجیے. ومأواہم جہنم، اور ان کافروں منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، کہ حضور کی بے ادبی کر دیتے ہیں اور پھر جب ان کی گرفت کی جائے تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. نہیں نہیں، ہم تو حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم کیسے ایسی بات کہہ سکتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، بے شک انہوں نے کلمہ کفر کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے باوجود اب کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ نہ پا سکے. انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، وہ ارادے میں کامیابی نہ ہوئی تو اب وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی. منافقوں کی عادت تھی کہ وہ پہلے کوئی جھوٹی بات کہتے، کسی کو بہکانے کی کوشش کرتے. اگر کوئی بہک جاتا اور ان کی باتوں میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ سامنے سے انہیں جواب دیتا اور حضور کی تعظیم کا درس دیتا اور یہ شکایت کر دیتا تو یہ جھوٹ بول دیتے کہ ہم نے تو اس کو کہا ہی نہیں، یہ ہماری دشمنی میں کہہ رہا. اس طرح جو ہے یہ بات چونکہ تنہائی میں کہی ہوئی ہوتی، ان کا کوئی گواہ نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے راز کو کھول دیا اور بتا دیا کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں. اب یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں. یہ مسلمانوں سے جلتے ہیں، صحابہ کرام سے حسد رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا، اور صحابہ کرام کو وہ مقام دیا انبیاء اور خاص خاص فرشتوں کے بعد سب سے بلند و بالا مقام صحابہ کرام کا ہے. ارشاد فرمایا وما نقموا، انہیں کیا چیز بری لگی؟ صرف یہی چیز بری لگی، الا، انہیں برا نہ لگا مگر، یعنی صرف یہی بات بری لگی، ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا. اب دیکھیں، غنی کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہاں فرمایا اللہ نے بھی غنی کیا اور رسول نے بھی غنی کیا. پتہ چلا دینے والا اللہ ہے، تقسیم فرمانے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کی آیت کے باوجود بھی کوئی حضور کے مقام و مرتبے کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کے نور سے منور نہیں ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا. دنیا بھی ان کی تباہ ہوگی اور آخرت میں بھی تباہی ہے. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے. وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں، من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرمایا. یہ ثعلبہ تھا، ایک شخص تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے مال کی کثرت کی دعا کیجیے. تو آپ نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال ہو اور بندہ اس کا شکر ادا کرے، اس زیادہ مال سے بہتر ہے
کہ جس کا بندہ شکر ادا نہ کرے. پھر آیا، پھر اس نے گزارش کی، پھر آیا، پھر گزارش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس کے لیے مال کی کثرت بہتر نہیں ہے. یہ اس وقت منافق نہ تھا، اس وقت مومن تھا. لیکن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی مال کی کثرت کی. اس کی بکریاں بڑھنے لگیں. مدینے کی جگہ تنگ ہو گئی اس کی بکریوں کے لیے، تو یہ بکریاں لے کر مدینے سے باہر چلا گیا. اب وہ جماعت سے غیر حاضر رہنے لگا. جمعے کے دن آتا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، پھر اتنا مال میں مشغول ہوا کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا. پھر اتنا دین سے دور ہو گیا مال کی محبت میں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے اپنا عامل بھیجا، قاصد بھیجا، اس نے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے وہ آپ نے مانگی ہے. تو اس میں حساب اس طرح ہوتا ہے کہ 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی ہے. اس نے جب اپنا حساب کیا تو بہت ساری بکریاں بن رہی تھیں، بہت سارے جانور بن رہے تھے. تو اس موقع پر یہ منافق بن گیا اور اس کا ایمان ضائع ہو گیا اور اس نے حضور کی بے ادبی کر دی اور کہنے لگا یہ زکوٰۃ ہے یا کوئی جرمانہ ہے؟ یہ تو مجھے تاوان لگتا ہے جس کو ہماری اصطلاح میں ٹیکس کہتے ہیں. میں نہیں دوں گا، میں بھی سوچوں گا. یہ بات جا کر اس قاصد نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ تباہ ہو گیا. یعنی اتنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا کہ اب اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا. اور آخر کار وہ اسی نفاق کی حالت میں مر گیا. اور نفاق کی حالت ہی میں، یعنی اس نے توبہ نہیں کی تھی، دل میں وہی نفاق ہے. جب لوگوں نے اسے ملامت کیا تو یہ صدیق اکبر کے سامنے آیا مال لے کر، حضرت عمر کے سامنے آیا مال لے کر، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں حضور نے تیرا مال لینے سے منع کر دیا ہے. اگر یہ مومن ہو چکا ہوتا تو لے لیتے، لیکن یہ دل سے منافق ہی تھا. لیکن جب لوگوں نے اسے بہت ملامت کی تو لوگوں کی ملامت سے ڈر کے وہ دینے کے لیے آیا. فرمایا انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، لام زب اللہ کے معنی ضرور، نس صدقنا، لام کے معنی ضرور اور نون جو ہے وہ بھی ضرور کے معنی میں. ضرور بضرور ہم صدقہ دیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بضرور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. جیسے ہمارا حال ہے کہ ہم یہ کہتے ضرور ہے ارے میرے پاس مال ہو، اتنی مسجدیں بناؤ، اتنے مدرسے بناؤ، اتنی خدمت کروں، لیکن مال آنے کے بعد کیا ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو اس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا. وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، پس اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک نفاق کو رکھ دیا. اس دن تک نفاق ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. یعنی حضور کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ایمان ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، یہ اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی کی، وعدے کی خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. الم یعلموا، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ یعلم سرہم، بے شک اللہ تعالی ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے. وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. جو باتیں دل میں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک اللہ ہی تمام غیبوں کا حقیقی جاننے والا ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی غیب نہیں جان سکتا، اور جسے غیب کا علم ملا اللہ کی عطا سے ملا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ اب منافقین جو ہے ان کا دل تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو پھر وہ یہ کرتے کہ مسلمانوں پر الزام لگاتے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرے تو کہتے ریاکار ہے، دکھلاوا کر رہا۔ جسے بعض لوگ اپنی دولت قربانی میں خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، تو اب جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں تو وہ ان پر بغیر تحقیق کے الزام لگا دیتے ہیں، یہ تو سارے دکھاوے کی قربانیاں ہیں۔ تو آپ ان کو دکھاوے کی قربانی کہہ رہے ہیں تو خود اخلاص کے ساتھ 8-10 قربانیاں تو کریں، اللہ نے اتنا مال دیا ہے۔ ہاں، خود 20-25 قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے کر چکے ہوں، اور پھر کوئی کرتا ہو اور واقعی اسے کنفرم پتا ہو، اور کنفرم پتا چل بھی نہیں سکتا، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے، دل میں کیا نیت ہے ہم کیا جانیں، تو کسی پر بدگمانی کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب بہت زیادہ مال دیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق نے اس سب کے سامنے دیا، تو منافقوں نے کہا سارے ریاکار ہے، دکھلاوا کرتے ہیں۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ کہ جو صدقات میں مومنوں کو تانا دیتے ہیں، ان پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، تو جو زیادہ دے اسے بولیں دکھلاوا کرتا ہے۔ اور ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام اتنا مال پیش کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا، ساری رات باغ میں مزدوری کی، اور ساری رات باغ میں مزدوری کرنے کے بعد آپ کو 4 سا کھجور ملی، ایک سا تقریباً 4 کلو کے آس پاس ہوتی ہے، تو یہ 16 کلو کھجور آپ اپنے گھر پہ لے کر آئے، 8 کلو کھجور آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھی، اور آپ 8 کلو کھجور لے کر یعنی 2 سا کھجوریں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں آئے۔ اب بتائیے جہاں پر ہزاروں درہم اور دینار دیے جا رہے ہوں، اس میں یہ 8 کلو کھجوریں ہوں کہ بظاہر کیا ویلیو ہے؟ تو منافقین مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اب اس کی 8 کلو کھجوروں کو کیا کریں گے، یہ 8 کلو کھجوریں اٹھا کے لا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس صدقے کو ایسا مقبول فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان کی 8 کلو کھجوریں سب پر فوقیت لے گئیں، اور آپ نے فرمایا یہ اتنی بابرکت ہیں کہ مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، آپ نے ان کی کھجوروں کو لیا اور فرمایا کہ ہر ڈھیری پر ان کی کھجوروں میں سے 2-2 3-3 کھجوریں ڈال دو تاکہ سب مال میں برکت ہو جائے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کی کثرت ہے یا قلت ہے۔ والذین لا یجدون، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دینے کی طاقت نہیں رکھتے، الا جہدہم، مگر جو انہوں نے مزدوری کی ہے وہی دیتے ہیں، فیسخرون منہم، پس وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ انہیں اس مذاق کی سزا دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، کوئی حضور کی بے ادبی کرے تب بھی آپ ان کے لیے استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب نازل نہ فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے گستاخ کی مغفرت نہیں فرماتا۔ فرمایا محبوب آپ اگر استغفار کریں گے اور ان کی سفارش کریں گے تب بھی اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ انہوں نے آپ کی بے ادبی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے
اور آپ جس محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے. استغفر لہم، اے محبوب آپ ان گستاخان کے لیے سفارش کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں. دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے کہ انہوں نے آپ کی بے ادبی کی ہے، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا جب تک یہ توبہ نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ سفارش کریں، فلن یغفر اللہ لہم، پھر بھی اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. یعنی گستاخی نبی، جو نبی کا گستاخ ہے وہ اتنا بد نصیب ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا دنیا اور آخرت میں تباہ ہے. اللہ ہم سب کو باادب بنائے، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. اب دیکھیں ان منافقوں نے حضور کی بے ادبی کی، لیکن حضور کی بے ادبی کرنا در حقیقت اللہ کی بے ادبی کرنا ہے. حضور کا انکار کرنا در حقیقت اللہ کا انکار کرنا ہے. فرمایا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور اے نبی ان پر سختی کیجیے. ومأواہم جہنم، اور ان کافروں منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. یحلفون باللہ